بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے. بک 10 ناول گڈ بائی مسٹر چپس اس کا جاری ہے. تو اس کی جو شارپلی ریممبرڈ پکچرز ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور وہ کون سی ہیں بیٹا؟ وہ 1901 سے لے کر جو ہے وہ 1910-12 تک یہ والا ڈیکٹ جو ہے جس کے اندر جو واقعات ہوئے چپس کو وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے. جس میں سے کچھ ہم نے پڑھے جی. وہ کیتھرائن کو وہ دکھانے لے گیا تھا لنڈن دکھانے کے لیے پروسیسر. ویسے وہ تو 1897 کی بات ہے جس میں کوئین وکٹوریا جو ہے وہ ایسے ایک شکستہ حال ایک ووڈن ڈال کی طرح جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ میموریز. اس کے علاوہ جو ہے ایک سمر مارننگ جو ہے جس میں وہ ریلوے لائنز کو پیٹرول کر رہا تھا. اور اس کے علاوہ کلیڈ آیا تھا. اور ایک جب راسن نے کنگ ایڈورڈ دا 7 کے مرنے کی بیٹا خبر دی تھی. ٹھیک ہے، تو اسی کا آگے جو ہے وہ جاری ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے and then that frenzied Edwardian decade like an electric lamp that goes brighter and brighter just before it burns itself out. پھر کنگ ایڈورڈ وہی جس کی راسن نے ڈیتھ کا اعلان کیا تھا اس کا ڈیکٹ جو ہے بالکل ایک انگلینڈ کے حالات بالکل ایسے ہو گئے تھے بیٹا جیسے کوئی الیکٹرک لیمپ نہیں ہوتا اور وہ اپنے بجھنے سے پہلے بہت زیادہ برائٹ اور وائٹ ہو جاتا ہے. شاید آپ نے دیکھا ہوگا بلب جو ہے بجھنے سے پہلے نا ایک دم اس کی روشنی کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور وہ وائٹ بھی ہو جاتا ہے اور برائٹ بھی ہو جاتا ہے. بالکل انگلینڈ کے حالات ایسے ہو گئے تو لگ رہا تھا کہ ابھی شاید آج کل کے دنوں میں شاید اس کا کوئی کام جو ہے وہ تمام ہو جائے. اس کو ہم نے کلر دیا ہے وہ اس وجہ سے دیکھیں برائٹر اینڈ وائٹر. یہ کس کے لیے ہے بیٹا؟ یہ لیمپ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ لیمپ کے لیے جو ہے. اب جو لیمپ جو ہے وہ برائٹر اور وائٹر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں دونوں ڈگریاں پازیٹیو ہیں کمپیریٹیو ہیں. برائٹر بھی کمپیریٹیو اور وائٹر بھی کمپیریٹیو. یہ ہم نے آپ کو رول پہلے لیکچر میں جب چیپٹر 10 کا فرسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک ناؤن کے لیے آپ 2 ایڈجیکٹیو یوز کریں یا آپ بیٹا 3 ایڈجیکٹیو یوز کریں جو ہیں تو وہ ناؤنز جو ہیں بیٹا وہ سیم ڈگری میں ہوں گے. اگر پازیٹیو ہے تو پازیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ہے تو کمپیریٹیو ڈگری، اور سپرلیٹیو ہے تو بیٹا پھر سپرلیٹیو ڈگری. ٹھیک ہے، شرط یہ ہے وہ ایک ناؤن کے لیے ہوں. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اسٹرائکس بتا رہا ہے جناب اس میں کیا کچھ ہوا. ہڑتالیں بہت زیادہ ہو گئی تھی. لاک آؤٹس اصل میں لاک آؤٹس اسٹرائک کی ہی ایک ٹائپ ہے. تالا بندیاں، لوگوں نے دکانیں بند کر دی ہیں. چیمپئن سپس بڑی شراب ہے، دیکھیں کامن ناؤن ہے. سی اسمال ہوگا اس کا کیپٹل نہیں ہوگا. اینڈ ان امپلائڈ، یہ ان امپلائڈ کے بیٹا سینونیم ہے. ڈس انگیجڈ، فائرڈ. باس کہتا ہے ذرا نوکری سے آپ کو فائر کر دیا گیا ہے مطلب نوکری سے آپ کو نکال دیا گیا ہے. جاب لیس، ان یوزڈ یا آؤٹ آف اے جاب جو ہے جن کو جو ہے نوکری سے نکال دیتے ہیں بیٹا ان کے لیے یہ ورڈ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے ان امپلائڈ مارچرز جو ہیں. اس کے علاوہ جو ہے چائنیز لیبر جو ہے، چائنیز لیبر کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا بیٹا جو ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیرف، ٹیکس کو کہتے ہیں ڈیوٹی چارج کاسٹ جو ہے. ٹیرف ریفارمز پورا ایسے ٹیکس میں نئی نئی اصلاحات لائی گئی تھی جناب. ٹیکس شاید بڑھا دیا گیا تھا جو ہے. ریفارمز کے ذریعے چینج ہوتے ہیں، ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں، کریکشنز ہوتی ہیں، امینڈمنٹس ہوتی ہیں. ایچ ایم ایس ڈریڈ نوٹ بحری بیڑا اتارا گیا تھا. ایچ ایم ایس جو ہے بیٹا یہ نام استعمال ہوتا ہے رائل نیوی کے لیے. کوئی بھی جہاز ہوتی ہے اس کا پریفکس ہوتا ہے جو ہے. ڈریڈ نوٹ بہت بڑی کشتی کو کہتے ہیں. لارج بوٹ، سب میرین بیٹل شپ جو ہے جہاز کو کہا جاتا ہے. کروزر کو بیٹا کہا جاتا ہے. مارکونی آپ جانتے ہیں بیٹا وائرلیس کا موجد ہے. ہوم رول فار آئرلینڈ، آئرلینڈ کو آزاد کر دیا گیا. ڈاکٹر کرپن، اس کا بھی واقعہ اسی سن میں ہوا تھا. ڈاکٹر کرپن بیسیکلی اپنی بیوی کو قتل کر کے جو ہے فرار ہو رہا تھا. یہ پہلا مجرم تھا جو وائرلیس کے پیغام کے ذریعے پکڑا گیا. تو تھانے والوں نے جو وہاں کا جو بندرگاہ تھی اس کا قریبی بحری جہاز سے فرار ہوا تھا نا، قریبی اس کو فون کر کے جو ہے اس کو اطلاع دی انہوں نے جو ہے وہ. تو اس کے بعد جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا جو ہے. سفراگیٹس ان خواتین کو کہا جاتا ہے جنہوں نے 1901 سے لے کر 1910 تک خواتین کے حقوق کے لیے انگلینڈ میں آواز اٹھائی. دا لائنز آف چٹالجا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا آٹومان امپائر اور بلغاریہ کا. بلغاریہ نے کوئی حملہ کر دیا تھا. ان کا سٹی ہے کیٹال کا یا کیٹالیکا ایسے ہی کچھ اس کا نام ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ ہماری حصہ ہے. اس کے اوپر بڑی جنگ ہوئی جو ہے. بلکان وارز بھی اس کو بیٹا کہا جاتا ہے. اس کی پہلی وار ہے یہ. تو اس میں جو ہے عموماً انفیکٹ جو ہے بلغاریہ کو جو ہے پھر وہ سرنڈر کرنا پڑا جو ہے. یہ مسئلہ بھی اس دوران چلتا رہا جو ہے. اور اس کے علاوہ جناب این اپریل ایوننگ، اور جناب اپریل کی وہ شام ونڈی اور رینی، تیز ہوا تیرش بارش. دا فورتھ فارم چہارم کی کلاس سے کانسٹرو
तर्जुमा कर, ट्रांसलेट, इंटरप्रेट, एक्सप्लेन, डियूस या इन्फर जो है। विर्जिल भी बड़ा शायर है, जैसे हम लोग आपको चिप्स पढ़ाते हैं तो चिप्स एक टीचर है। इसके अलावा हम आपको शायर हमने पढ़ाया फर्स्ट ईयर में जो है, हमने आपको जो है ए हाउसमैन पढ़ाया, हमने आपको जो है इसके अलावा जो है बेटा विलियम हेनरी डेविस पढ़ाया, वास्टन ह्यू पढ़ाया। तो ऐसे वो तर्जुमा कर रहे होंगे, नॉट वेरी इंटेलिजेंटली, कोई इतना कोई इनका उन बच्चों का पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। फॉर देयर वाज एक्साइटिंग न्यूज़ इन द पेपर्स, अखबारात के अंदर बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ थी। यंग ग्रेजन इन पर्टिकुलर होता एक्सेप्शनली पर्टिकुलरली वाज केयरलेस एंड प्री ऑक्युपाइड। एक स्टूडेंट था, चिप्स को ये भी याद था, उसकी बात का तो ऐसे होता है कि कुछ बातें आपके जहन के अंदर ठहर जाती हैं। हम भी टीचर्स हैं, हमारे भी जहन के अंदर कुछ बात का तो ऐसे होता है, तुलाबा हैं, तालिबात हैं, उनके वाकयात जो है बेटा हमारे जहन के अंदर जो है वो रह जाते हैं। तो वो कह रहा है जनाब वो केयरलेस था, प्री ऑक्युपाइड था, प्री ऑक्युपाइड बिजी, एब्सेंट माइंडेड, एब्जॉर्ब को कहते हैं, एब्स्ट्रैक्टेड था। अ क्वाइट नर्वस बॉय, क्वाइट खामोश था, नर्वस सा ये लड़का था। तो चिप्स ने इसको नोटिस कर लिया कि जनाब प्रेप की क्लास हो रही है और बच्चा जो है उसका पढ़ने की तरफ जो है बेटा वो ध्यान नहीं है। अच्छा, ये इसमें जो है जो नोट्स हैं, HMS किसे कहते हैं बेटा, ये शिप प्रीफिक्स है ऑफ द रॉयल नेवी, जैसे उन्होंने बताया ब्रिटिश में जो रॉयल नेवी का प्रीफिक्स होता है साबका होता है। मार्कोनी बेटा वायरलेस का मौजूद है, डॉक्टर की द फर्स्ट क्रिमिनल एवर कॉट टू डू अ वायरलेस मैसेज जो है। सुफ्रागेटिस उन खवातीन को कहते हैं जिन्होंने खवातीन के लिए बड़ी आवाज़ उठाई 1906 से लेकर 1910 तक के लिए। द लाइन्स ऑफ चिटालजा डिस्प्यूट हुआ था बिटवीन ऑटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया ओवर अ सिटी ऑफ ऑटोमन एम्पायर रिजल्टिंग इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड फाइनली बुल्गारिया सरेंडर। बुल्गारिया ने जो बेटा उसमें फिर उसको क्या करना पड़ा था, उसको फिर सरेंडर करना पड़ा था। ठीक है, अब चिप्स ने उस बच्चे को नोटिस कर लिया कि भाई इसकी तवज्जो नहीं है पढ़ाई की तरफ जो है। तो चिप्स ने फिर उस बच्चे से कहा ग्रेजन स्टे बिहाइंड आफ्टर द रेस्ट। ये खांसी की आवाज है, चिप्स को बोलते हो ना खांसी आती, ग्रेजन उठ जा और बाकी बच्चों के पीछे जाकर खड़े हो जाओ, तुम पढ़ नहीं रहे हो, मैंने देख लिया। देन फिर उसने कहा ग्रेजन आई डोंट वांट टू बी सवेयर। ग्रेजन बेटा बात यह है कि मैं आपके साथ सख्ती के साथ पेश आना नहीं चाहता। सवेयर बेटा स्टर्न को कहते हैं, बाइटिंग, अनकम्प्रोमाइजिंग, ग्रीम हार्ड। उसने कहा ग्रेजन बात यह है कि मैं आपके साथ सख्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहता, बिकॉज यू आर जनरली, कि आप अमूमन जो है जनरली कॉमन यूजुअली कहते हैं प्रीटी, प्रीटी यहाँ एडवर्ब है, वेरी गुड, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। अब बात यह है कि ये चीज़ ना कैथराइन चिप्स के अंदर बेटा लेकर आती है। कैथराइन उसको बताती है कि डिसिप्लिन हमेशा सख्ती का नाम नहीं है, हमेशा आप बच्चों के साथ सख्ती से पेश आए, ये डिसिप्लिन की कामयाबी का राज नहीं है। समटाइम्स आपको प्लस एंड कन्स देखने पड़ते हैं, हालात के एस्पेक्ट्स जो है वो देखना पड़ते हैं। एक बच्चा है फॉर एग्जांपल जो है, अगर वो जनरली रेगुलर है, अगर वो छुट्टी कर लेता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ सख्ती से पेश आए क्योंकि वो जनरली रेगुलर है। इट मीन्स उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई इशू है, तो उस बच्चे के साथ जो है नरमी के साथ और प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ डील करनी चाहिए, बनिस्बत इसमें कि नॉर्मल कैटेगरी के अंदर उसको जो है वो उसके साथ पेश आना चाहिए। यही वजह है कि कैथराइन अक्सर जो है वो चिप्स को बेटा नरमी पर जो है, माइल्डनेस पर, सॉफ्टनेस पर बेटा उभारा करती थी जो है। तो वो इसके ऊपर जो है एक असर। और चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है कि चिप्स जो है वॉज काइंड विदाउट बीइंग सॉफ्ट, यानी काइंडनेस थोड़ी सी लेकर आया जो है, और उस काइंडनेस के बाद उसका डिसिप्लिन भी बेहतर हुआ। यानी यहाँ से पता चला कि जो डिसिप्लिन है वो हमेशा सख्ती का नाम नहीं होता। डिसिप्लिन बेसिकली जो है वो बच्चों की नफ्सियात समझकर और उनके मुताबिक एक्ट करने का नाम है। कैथराइन ने बहुत हद तक इस हवाले से बेटा चिप्स की जो है मुआवनत की थी। तो ये कह रहा है इन योर वर्क कि आप अपने काम में अच्छे हो। चिप्स कह रहा है किससे, ग्रेजन से। बट टुडे, मगर आज जो है, यू डोंट सीम, ऐसा लगता है, टू हैव बीन ट्राइंग एट ऑल, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। इज एनीथिंग द मैटर, ये यहाँ पर एज नाउन है, अगर ये एज ए नाउन हो तो इसका मतलब एक इशू, प्रॉब्लम क्यों कहा जाता है बेटा, वैसे मैटर जो है मादा को कहते हैं। तो आपने यहाँ पर हम अपनी सेंस के अंदर इसका तर्जुमा जो है करेंगे, इसके सिनोनिम होंगे मैटर के, इशू और प्रॉब्लम। क्या कोई मसला है आपके साथ जो है, अगर कोई मसला है तो बेटा वो बताएं जो है। नोट, अच्छा बेटा नोट कीजिएगा, प्रीटी फंक्शंस एज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। या बेटा याद रखिएगा, प्रीटी जो है ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। एज एन एडवर्ब इट सीम्स, इट मीन्स वेरी, जैसे पिछली हमने लाइन पढ़ी ना, बिकॉज यू आर जनरली प्रीटी गुड, तो प्रीटी वहां क्वालिफाई कर रहा है गुड को, गुड एडजेक्टिव है। तो जब ये कोई भी वर्ड जो है जब वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है
تو وہ ایڈورب ہوتا ہے, یعنی وہاں پر پریٹی جو ہے وہ ایڈورب ہے. جب یہ ایڈورب ہوگا تو یہ ایڈورب آف ڈگری, سمپل جیسے ویری ہوتا ہے, تو یہ بیٹا ویری کی سینس دے رہا ہے کہ جنرلی جو ہے آپ بہت اچھے ہیں. تو چپس نے سے کہا کہ آپ آج کو مسئلہ ہے, آپ کوشش نہیں کر رہے, بتاؤ کوئی پرابلم ہے تو اس نے کہا نو سر ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویل یہ پھر اس کو کھانسی کی آواز ہے بیٹا, ویل سے نو مور اباؤٹ اٹ, ہم اس کے بارے میں مزید بات جو ہے وہ نہیں کریں گے اباؤٹ اٹ, بٹ آئی شیل ایکسپیکٹ بیٹر تھنگس نیکسٹ ٹائم. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. جب کیتھرائن نے چپس سے کہا تھا کہ آپ ان بچوں کو چھوڑ دو, یہ کوئی اتنی سیریس بات نہیں ہے, تو چپس نے کہا تھا کہ بھائی اگر میں ان کو چھوڑتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ بچے یہی مسٹیک جو ہے یہ غلطی دوبارہ کریں گے. تو کیتھرائن نے چپس کو کہا تھا کہ آپ انہیں یہ فرینکلی بتائیں کہ جی مجھے خدشہ ہے اگر میں آپ کو ریلیکسیشن دیتا ہوں تو آپ دوبارہ اس کو کرو گے. تو پھر کیتھرائن نے کہا جی آپ انہیں فرینکلی بتا دو انہیں جو ہے, تو اس طرح ان کو چانس دے دو. تو چپس کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے. یہ بالکل وہی چیز اس نے یہاں پر دہرائی ہے کہ جناب میں آپ سے اگلی دفعہ بہتر چیزوں کی توقع کروں گا. Next morning, اگلی صبح, it was noised around the school that Grayson's father had sailed on the Titanic. آپ نے یہ فلم بھی دیکھی ہوگی, بڑی مشہور ہے, سب سے بڑا بحری حادثہ ہے تقریباً 2200 میں سے, یہ لکھا ہوا نیچے میں, برٹش پیسنجر شپ تھا. اپنے پہلے ہی سفر میں بیٹا جو ہے 15 اپریل 1912 کو جو ہے وہ ڈوب گیا تھا صبح تقریباً 4 سوا 4 ساڑھے 4 بجے جو ہے. اس کے اوپر کل 2224 مسافر تھے, جس میں سے 1500 مر گئے تھے اور وہ مشکل سے 700 مسافر تھے اس میں جو بیٹا سروائیو کر سکے. تو پتہ چلا جناب وہ جہاز پر گئے. بڑے جہازوں کے نام, مشہور جہازوں کے نام کے ساتھ بیٹا دا آتا ہے. اینڈ دیٹ نو نیوز ہیڈ یٹ کم تھرو ایز ٹو ہز فیٹ, اور ابھی اس کی قسمت کے بارے میں بیٹا کوئی خبر جو ہے وہ نہیں آئی ہے کہ گریزن کے جو والد صاحب ہیں وہ بچے ہیں یا ان کو جو ہے ڈوب گئے ہیں اس کے اندر جو ہے. گریزن واز ایکسکیوزڈ لیسنس, تو ایسے ہوا جناب انہوں نے ایکسکیوز اور ایگزاجنیٹر ڈسچارج فری پارڈن جو ہے, انہوں نے کہا یہ بچہ پریشان ہے تو آج کے دن ایسے اچھے نہیں لگتا, تو انہوں نے بیٹا پھر اس کو لائسنس کے لیے کیا کر دیا, ایکسکیوز کر دیا فار اے ہول ڈے. اور پورا دن جو ہے بیٹا دا اسکول سینٹرڈ ایموشنلی, اب فوکس کر لے سینٹر نے ظاہر ایموشنلی ڈیپلی ہوتا ہے, ڈیووٹڈلی ایکسائٹڈلی لسٹفلی اپون ہز اینگزائٹیز. یار ہے ایک آدمی ہے اور انسانوں کے لیے اب جانتے ہیں والدین جو ان کا بیٹا ساسا ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی چیز وہی تو ہوتے ہیں, تو وہ اس کی پریشانیوں پر بحث ہوتی رہی, اس کو بات ہوتی رہی جو ہے. دین کیم نیوز, پھر یہ خبر آئی دیٹ ہز فادر ہیڈ بین ون امنگ دوز ہو ریسکیوڈ, کہ جو بچ گئے گریزن کے والد اس میں شامل ہے. چپس شوک ہینڈ ود دا بوائے, چپس نے ہاتھ ملایا. ویل آئی ایم ڈیلائٹڈ گریزن, گریزن میں خوش ہوں. اے ہیپی اینڈنگ, خوشگوار اینڈنگ ہوئی, ظاہر ہے آپ کے والد صاحب بچ گئے, اچھی بات ہے. یو مسٹ بی فیلنگ پریٹی پلیزڈ ود لائف. اگین پریٹی دیکھیں کس کو کوالیفائی کر رہا ہے, پریٹی یہاں کوالیفائی کر رہا ہے بیٹا پلیز, پلیز یہاں ایکٹیو ہے. تو پریٹی کیا ہوا, ایڈورب. ہیپی, کانٹینٹڈ, ڈیلائٹڈ, آپ خوش ہوں گے زندگی کے ساتھ جو ہے. یس سر, اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. کوائٹ نروس بوائے, بڑا نروس سا بچہ تھا. اینڈ اٹ واز گریزن سینئر ناٹ جونیئر. یہ سینئر کا ایس کیپٹل ہے, جونیئر کا بیٹا جی کیپٹل نہیں ہے. ود ہوم, جس سے چپس واز ٹیسٹنگ لیٹر ٹو کنڈول, کے بعد وہ چپس کے مقدر میں تھا کہ چپس نے اس کے ساتھ تعزیت کرنی تھی. یعنی کچھ ایسا سسٹم ہوا کہ گریزن بیچارہ بچہ تھا, یہ فوت ہو گیا اور چپس کو بیٹا اس کے والد صاحب کے ساتھ تعزیت کرنی پڑی. یہ اس دنیا کا کوئی رول نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جو بزرگ ہے وہ پہلے فوت ہوں گے اور جوان جو ہیں بعد میں فوت ہوں گے. بیٹا ایسا کوئی ضابطہ قانون نہیں ہے. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بوڑھے والدین کو نوجوانوں کو کندھے دینے پڑ جاتے ہیں, نوجوان بچوں کو, یہ ٹھیک ہے جناب. تو چپس کو جو ہے پھر اس کے ساتھ تعزیت کرنی پڑی. تو کنڈول کا سینونیم ہوگا بیٹا سمپیتھائز, کمفورٹ, کنسول, پٹی اینڈ سوٹ. تو یہ بیٹا ہمارا چیپٹر نمبر 10 جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم چیپٹر نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.